ان کی دینی تاریخ بڑی قدیم اور بڑی طویل ہے، اور ان کے اندر ایک سے ایک جلیل القدر پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور کوئی وقت خالی نہیں رہا ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ ایک تسلسل ہے حقیقت میں انبیاء اکرام کا۔ ان کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش اور پھر ان کی نبوت کے بعد معجزات، آپ دیکھیں کہ پیدائش بالکل معجزانہ طور پہ ہوئی، اور ان کے پاس ایسے معجزات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دیے کہ جو کسی اور کو نہیں دیے۔ مقصد یہ تھا کہ اس سرکش و بگڑی ہوئی قوم کو، جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام بھیجے، اس کے بعد بھی وہ سرکشی اور تمرد ہی پر ڈٹی رہی قوم، اس کے لیے آخری موقع ان کی اصلاح کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے فراہم کیا کہ نبی کی پیدائش ہی اس طرح سے ہوئی کہ وہ آگے چل کر جب نبی بنایا جائے گا تو اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ رہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ گواہی دینے والے ہوں گے کہ ہاں یہ وہی بچہ ہے جو بغیر باپ کے معجزانہ طور پہ پیدا ہوا تھا۔ گویا اتمام حجت کے مقصد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح سے ہوئی تھی۔ تو ان کے بارے میں ان کی والدہ کا ذکر ہو رہا ہے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر فرمایا کہ اس کتاب کے اندر، یعنی قرآن کے اندر، مریم کا بھی ذکر کرو کہ جب وہ اپنے گھر کے لوگوں سے کنارہ کش ہو کر مشرقی جانب وہ گوشہ گیر ہو گئی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہیکل سے مراد عبادت خانہ، عبادت کی جگہ، ہیکل میں عبادت اور اعتکاف کے لیے وہ ایک کنارے جو ہے گوشہ گیر ہو گئی تھی، یا ایک کمرہ ان کے لیے مخصوص تھا، ایک گوشہ، ایک زاویہ، ایک خانقاہ ان کے لیے تھی، جہاں پہ انہوں نے پردہ ڈال کے لوگوں سے، مردوں سے الگ ہو کے رکھا تھا، اس لیے کہ خاتون تھی۔ اور ان کی والدہ نے ان کے بارے میں، جب وہ پیٹ میں تھی تبھی ان کی والدہ نے یہ نظر مانی تھی کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے میں اللہ کی نظر کر دوں گی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس اللہ کے گھر کی ہیکل کی خدمت کرے۔ پیدائش ان کی ہوئی تو دیکھا کہ بیٹی ہیں، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں ہے۔ بہرحال چونکہ انہوں نے نظر مان لی تھی، انہوں نے ہیکل کے حوالے کیا۔ بڑی ہوئی تو یہ بہت ہی باصلاحیت خاتون، یہاں تک کہ، اور صلاحیت کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ دینی اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے، کہ حضرت زکریا جیسا کاہن اعظم وہ بھی جب جا کے ان کو دیکھتے تو وہ اش کرتے کہ کیا لڑکی ہے، ہونہار، اور گویا یعنی اخلاقی اور روحانی اعتبار سے نور برس رہا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ سورہ آل عمران میں یہ جو ہے کہ حضرت زکریا جا کے انہوں نے ان کو دیکھا کہ بے موسم اور بے وقت اور بے جگہ کے وہ پھل دیکھتے۔ ایک تو مطلب یہی لوگوں نے لیا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ رزق سے کہ ان کی عظیم الشان صلاحیتیں دیکھتے تو وہ اش کرتے، تو ان کا پوچھتے کہ مریم یہ تجھے کہاں سے یہ چیز ملی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ نے دیا۔ تو حقیقت میں حضرت یحییٰ کے لیے انہوں نے، یا بیٹے کے لیے جو دعا کی تھی حضرت زکریا نے، اگر سورہ آل عمران کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مریم کو دیکھ کر انہیں جو ہے نا، ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جب بے موسم کے اور بے جگہ کے جو چیز یہاں پہ موجود نہیں وہ مریم کے پاس موجود ہے، تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سی بات بعید ہے، تو مجھے بھی بیٹا دے سکتا ہے۔ حقیقت میں بڑھاپے میں بیٹے کے لیے دعا انہوں نے حضرت زکریا نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کی، تو اس کے لیے جو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا وہ حضرت مریم کی صلاحیتوں کو، ان کی کرامتوں کو دیکھ کر۔ خیر، تو یہ حضرت مریم علیہ السلام وہ اپنے گوشے میں عبادت کے لیے تھی کہ ایک مرتبہ فرشتہ نمودار ہوا اور ان سے کہا، وہ تو پہلے گھبرا گئے، لیکن فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے رب کا پیغمبر ہوں، تمہارے رب کا رسول ہوں، اور اسی لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ تو بول پڑی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، اس لیے کہ پیدائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتی ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، اور میں فاجرہ کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے جو جواب ان کو دیا وہی جواب
پہلے حضرت زکریا کو مل چکا تھا. فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ بات میرے لیے بالکل آسان ہے، معمولی ہے. وہاں پہ حضرت زکریا کے لیے آیت نمبر 9 میں کیا کہا؟ قال كذلك قال ربك. صرف فرق ہے ربک اور ربکی کا. ربک کا کی ضمیر مذکر کے لیے ہوتی ہے اور کا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہوتی ہے. حضرت مریم مؤنث ہے، حضرت زکریا مذکر ہیں، اس لیے کا اور کے کا فرق ہے، باقی وہی ہے. قال ربک هو علی هین، یہ میرے لیے آسان ہے. گویا دونوں جگہ کوٹ کر کے قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس طرح سے حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم کے بیٹے کی پیدائش ہوئی. دونوں چیزیں اللہ کے قدرت سے ہوئی اور اللہ کے لیے کیا ہے؟ آسان ہے. تو اگر وہ بیٹے نہیں بنے تو یہ کیسے بیٹے بن جائیں گے؟ اگر یہ بیٹے بنیں گے تو وہ کیوں بیٹے نہیں ہوں گے؟ یہ تردید ہے. تو فرمایا کہ اس کو ہم اور کیوں اس طرح سے پیدائش اس کی ہوگی، اسے ہم لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. میں نے ابھی بتایا کہ بنی اسرائیل کے یہاں آخری نبی یہ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ آخری نبی کی پیدائش ہی کیا ہے؟ عظیم الشان معجزانہ طور پہ ہو، اور اپنی طرف سے رحمت. اور یہ فیصلہ جو ہے اللہ کا تھا جسے ہو کر رہنا تھا. تو ان کو حمل ہو گیا، وہ لے کر پھر وہ چلی گئیں اور وہاں سے دور نکل گئیں اور بیت لحم کے علاقے میں گئیں. وہاں سے یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہوئی تو وہاں پہ انہیں جو ہے نا تب اس کے بعد وہ لے کر بچے کو واپس آئیں. لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ جب پیدائش ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ اب جائیں تو اگر کسی انسان کو دیکھیں اور آپ سے سوال کرے اس کے بارے میں تو آپ کہیے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا، یعنی چپ کا روزہ اس زمانے میں ہوتا تھا، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے تو میں کسی سے بات نہیں کروں گی. تو وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں. تو اب اس کو لے کر اپنے قوم کے پاس آئیں. لوگوں نے کہا کہ مریم یہ تو بہت ہی بڑا پاپ تم نے کیا ہے، تو کنواری غیر شادی شدہ بچہ لے کر آ رہی ہے. تو ان کا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارا باپ نہ تو کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی فاجرہ عورت تھی. یعنی یہ کہاں سے، یعنی اچھے گھرانے کی چشم و چراغ یہ کیسے تم نے کیا؟ گویا وہ الزام لگا رہے تھے، ایسا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف، اس سے بات کرو، کیونکہ وہ روزہ انہوں نے کہا وہ روزہ رکھے ہوئے بات نہیں کریں گے. بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے ابھی پالنے میں گہوارے میں ہے، اس سے بھلا ہم کیا بات کریں؟ ان سے وہ کہہ رہے ہیں جواب دے رہے بھلا بچے سے ہم کیا بات کریں؟ تو بچہ وہاں سے تقریر کرنی شروع کر دی. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب. اس کی پیدائش معجزانہ ہے اور بچہ ابھی گود میں ہے دودھ پیتا ہوا. اس نے تقریر شروع کر دی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وہیں پہ بچپن میں اس نے سنا دیا بچے نے. وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. یعنی فیصلہ ہو گیا ہے، میں آیا ہوں پیدا ہو کر یہی بننے کے لیے، نبی بننے کے لیے، اور مجھے اللہ کی طرف سے کتاب عطا ہوگی. اتنا بڑا عظیم الشان واقعہ ایک بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گہوارے میں پوری قوم کے سامنے بولنا، اس لیے کہ سب کے کان کھڑے تھے نا، اٹینشن اس وقت سارے لوگ چلے آئے. مریم تو نے ایسا کیسے کیا؟ یہ کیوں ہو گیا؟ تو کون سے گھرانے کے تجھ کو معلوم نہیں ہے؟ بچہ بول رہا ہے. یعنی پورا خاندان، پورا شہر، پورا محلہ سب جان گئے کہ یہ بچہ کون سا بچہ ہے، بالکل کیا ہے، نرالا بچہ. اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ان کا وقت آیا 30 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی، کوئی یعنی میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کہا جاتا ہے کہ 30 سال 35 سال اس کے درمیان عمر. حضرت یحییٰ کے بارے میں طے ہے کہ وہ 30 سال کی عمر میں ان کو نبی بنایا گیا تھا، اگرچہ ان کے بارے میں فیصلہ بچپن میں ہو گیا تھا کہ وہ نبی ہوں گے. لیکن انہوں نے جب نبوت کا اعلان کیا، چاہے 30 سال یا 35 سال کی عمر میں، اس وقت یہودی کیا ہے، بنی اسرائیل، جن کے درمیان انہوں نے تقریر کی تھی بچپن میں، وہ ان کے مخالف ہو گئے، ان کو جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا.
تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نبی بنایا، اور یہ کہ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا یہ ساری تقریر ہے ان کی، یعنی آیت نمبر 33 تک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ہی انہوں نے یہ تقریر کی کہ میں جہاں پہ بھی رہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا فرما بردار۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ وبرًا بوالدیہ، وبرًا بوالدیہ، اپنے والدین کا فرما بردار، ان کے حقوق ادا کرنے والا، کیونکہ ان کے والدین تھے جیسے بھی تھے ناکارہ ہو گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی دونوں والدین کے ذریعے سے ان کو دنیا میں پیدا کیا، بھیجا۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے بیٹے تھے تنہا، اسی لیے کہا گیا کہ وبرًا بوالدتی، والدیہ نہیں کہا۔ بدقسمتی ہے کہ ہمارے بعض لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں بھی جو کچھ یعنی پیچھے دور میں جب یورپ کی اٹھان کا وقت تھا، یورپ تو آج بھی خیر ایک اٹھان ہے، لیکن جب یورپ پہلی مرتبہ اس کی اٹھان ہوئی تھی، نشأت ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے یورپ کی، تو اس وقت ان کی سائنسی ترقیات سے ہمارے ہاں اس دور کے یعنی 150 سال پہلے اور 100 سال پہلے بعض علماء اتنا مروب ہوئے کہ انہیں کی مرضی کے مطابق انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر کرنی شروع کی۔ چنانچہ یہودی جس طرح سے کہتے ہیں، اور خود عیسائی بھی، حضرت عیسیٰ ایک طرف یہ مانتے ہیں یہ بن باپ کے یہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، دوسرے یوسف نجار جو ہے نا ان کو ان کا باپ بھی بتاتے ہیں، یہ اور یوسف نجار حضرت مریم کا اس کے شوہر کے طور پر ان کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کی موجودہ اس میں انجیل میں یہ چیز موجود ہے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر سلام جب میں پیدا ہوا جس دن، اور جب مروں جس دن مروں، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ سارا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ یہ ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ صحیح بات ہے، یہ اصل حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں یہ لوگ شبہ کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں۔ یہ لوگ کون؟ یعنی عیسائیوں کے مختلف گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں موجود تھے، اور جو حبشہ میں اور دوسری جگہوں کے عیسائی پائے جاتے تھے جہاں جن کے درمیان تقریر کی گئی۔ یعنی عیسائی مختلف قسم گروہ تھے، عیسائیوں کے اندر بھی توحید پرست تھے، عیسائیوں کے اندر بھی ایک فرقہ تھا جو حضرت شمعون کا متبع تھا، فالوور، وہ توحید کے قائل تھے، اور حضرت عیسیٰ کو وہ انسان ہی مانتے تھے اور نبی اللہ کا مانتے تھے، اور ان کو وہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ خدائی میں شریک ہے، بلکہ ایک نبی ہیں، معجزانہ طور پر کی پیدائش ہوئی۔ لیکن اکثریت عیسائیوں کی مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر وہ عقیدہ اپنے ہاں بنا چکے تھے کہ یہ ان کی ابنیت اللہ، یعنی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور والعیاذ باللہ، اور گویا اس طرح سے خدائی میں وہ بھی کیا ہے، شریک ہیں، اس کی عقیدہ رکھتے تھے۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ اصل حقیقت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی، اس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات اللہ کی، تو ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کیوں کسی کو اپنا بیٹا بنائے؟ اللہ کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتا، سبحانہ، وہ تو پاک ہے۔ اور سبحانہ جب اس طرح سے آتا ہے، اور ہم تسبیح بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، میں پچھلے دروس میں بھی بات بتلا چکا ہوں، سبحان جب کہا جاتا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے سبحان، حقیقت میں سبحان اللہ، اور کسی اور کے لیے سبحان نہیں ہے، تو پاک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمزوری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، پاک ہے۔ کوئی بھی انسان کتنا ہی عظیم ہو، اللہ کے ماسوا کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق، وہ کیا ہے، کسی نہ کسی پہلو سے اس کے اندر خامی ہے، کمزوری ہے۔ مثلا انسان ہے، جیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے، صحت ہے تو اس کے ساتھ بیماری بھی ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے بھوک اس کو لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ نقص ہیں، عیب ہیں، کمزوری ہیں۔ تو یہ مخلوق کی کیا ہے، خصوصیت ہے۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی ایسی چیز سے کیا ہے، پاک ہے۔ بیٹا ہونا یہ کسی کی کمزوری کی علامت ہے، کہ اس لیے کہ وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہے کہ اس کا نام زندہ رہے، یا اس کے گھر بار چلانے میں، اس کی سلطنت چلانے میں کوئی جو ہے اس کو ہیلپر چاہیے، اسسٹنٹ چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا پاک ہے، اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت؟
بلکہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے، تو بس اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کہے کہ کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز کیا ہے، ہو جاتی ہے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اس کے باوجود کیا ہے، فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، ان کے بہت سارے گروہ آپس میں جھگڑ پڑے، اختلاف میں پڑ گئے کہ نہیں یہ بیٹا ہے، بیٹا خدائی میں شریک ہے، یا تین کا تیسرا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ آج یہ بات یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ کافر لوگ دیکھیے اللہ کو ماننے والے، لیکن چونکہ وہ کیا ہے، حقیقت کو صحیح طور سے اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو جو بٹھایا ہوا ہے تو ان کو کافر کہا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، وہ بڑا دن جب دیکھیں گے تو اس دن کی ہلاکت ان کے لیے ہے، اس کی ان کی تباہی ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھیں گی، ان کے کان بھی خوب سنیں گے، اور جب یعنی اس وقت وہ اللہ کے پاس آئیں گے۔ لیکن آج تو یہ ظالم، ان کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی، لیکن آج یہ ظالم کیا ہیں، بالکل کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا کہا گیا کہ اس دن سے ڈرا دو کہ جس دن حسرت ان کے پاس آئے گی، یعنی وہاں جائیں گے تو پھر حسرت کریں گے کہ ہمیں سمجھایا گیا لیکن ہم نے بات مانی نہیں۔ تو لیکن اس وقت یوم الحسرہ، حسرت کا دن، ندامت اور پشیمانی کا دن، اس دن کوئی ندامت اور پشیمانی سے کیا ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس دن تو بس فیصلہ ہونا ہے، اور فیصلہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اس دن سے یعنی یہ خسارے میں پڑیں گے۔ لہٰذا انہیں آج یہیں پہ آگاہ کر دو، بتلا دو، اور یہ بتلا دو کہ زمین کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور زمین پہ جو کچھ ہے اور جو لوگ بھی ہیں وہ سب کے وارث ہم ہوں گے، اور سب کے سب ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے۔ یعنی یہ زمین نہ عیسیٰ کی ہے، نہ موسیٰ کی ہے، نہ کسی کی ہے، یہ زمین اور زمین کے اوپر جو بھی ہیں، چاہے نبی ہیں، چاہے ولی ہیں، چاہے جو بھی ہیں، اور جتنے انسان اور جتنی مخلوقات ہیں، وہ اور سب کچھ جو زمین میں ہے اس کے ہم وارث بنیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ زمین ختم ہو جائے گی، یہ زمین ختم ہو جائے گی، قیامت ہوگی، کچھ نہیں باقی رہے گا، سب بالآخر کیا ہے، پلٹ کر ہمارے پاس آئیں گے، وہاں پہ پھر ہمارا ہی فیصلہ ہوگا، اور دنیا کی تکرار اور حجت، یہ سارا موقع کیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں تھوڑی سی آزادی انسان کو ملی ہوئی ہے تو تکرار کرتا ہے، حجت کرتا ہے، اور غلط کو صحیح ثابت کرتا ہے اور صحیح کو غلط بتلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا کام وہاں پہ ان ساری چیزوں کی کیا ہے، گنجائش آخرت میں نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ تو 10:30 بج گئے ہیں۔